نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلاصہ مضامین قرآن میں ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری. آج ہم 13ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے اور سورہ یوسف جاری ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. یہ ہے قول. ابھی عزیز مصر کی بیوی کی بات چل رہی ہے. اس نے کہا کہ میں نے اس کو پھسلایا لیکن یہ صاف سچا رہا، اور عورتیں کہنے لگیں ہم نے اس پہ کوئی برائی نہیں دیکھی. وہ کہتی ہے کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، کہ یہ جان لیں آپ عزیز مصر کہ میں نے آپ کو آپ کی موجودگی میں نافرمانی بے حیائی نہیں کی. وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور کہنے لگی کہ اللہ جو ہے خائنین کی جو ہے مکر کو سیدھی راہ نہیں ڈالتا. اور اسی سے یہ متصل ہے بات. وما ابرئ نفسی، ہاں میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ میں مانتی ہوں کہ برائی پہ نفس ابھارتا ہے. الا ما رحم ربی، ہاں جو جس پہ رب کا رحم ہو وہ بچتا ہے. ان ربی غفور رحیم، میرا رب بہت بخشنے والا رحم کرنے والا. کہتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے کہ، لیکن یہ امام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ عربی سے مس رکھتا ہے اور وہ دیکھے کہ گفتگو اگلی جاری ہے تو اسی گفتگو کا حصہ جو عزیز مصر کی بیوی کر رہی ہے تو انہی کا حصہ. اور پھر بادشاہ نے کہا کہ اس کو یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، میں اس کو مصاحب خاص بناتا ہوں، پرسنل وزیر. تو وہ لے کے آئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ مصاحب خاص نہ بنائیں، مجھے زمین کے خزانوں پہ مالیات پہ لگا دیں. میں حفیظ بھی ہوں علیم بھی ہوں، یعنی میں اس کو جانتا بھی ہوں اور حفاظت بھی کروں گا. حفیظ اس لیے کہ آپ کی بیوی کے معاملے میں نے خیانت نہیں کی اور آپ کا میرا کردار آپ کے سامنے ہے. اور علیم اس لیے کہ مجھے خبر ہے میرے باپ اسحاق یعقوب اور ان کے باپ اسحاق اور ان کے باپ ابراہیم، ان کے خاندانی ایک بیک گراؤنڈ ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کذالک وکذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین. کہ ہم نے پھر اس طرح یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن بنا دیا زمین میں جہاں چاہیں ٹھہریں جہاں چاہیں جائیں، کیونکہ ہم جس کو چاہیں ٹھکانہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا، لیکن آخرت کا اجر بہت بہتر ہے. پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی چلتے چلتے آئے، مصر میں پڑ گیا قحط. انہوں نے کہا عزیز مصر ایک بندہ ہے. جب عزیز مصر مر گیا نا تو یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے. عزیز مصر جب مر گیا تو عزیز مصر مر گیا تو یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے. یہ قصہ تب کا ہے، ریحان اس کا نام تھا، وہ مر گیا. پھر فلسطین میں رہتے تھے یعقوب، ان کے ابا اور ان کے بیٹے 11 یوسف کے بھائی. انہوں نے کہا کہ یار مصر کا بادشاہ بڑا نیک ہے سنا ہے، اور غلہ دیتا ہے، اس ایک بندے کو ایک بوری دیتا ہے تو سال بوری سے گزر جائے گا، ہمارا قحط پڑا ہوا. جاؤ جاؤ بیٹو غلہ لے کے. وہ گئے. جب گئے تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا مگر بھائیوں نے نہیں پہچانا، اور کہا کہ تمہارا اور بھائی بھی ہے؟ کہا ہاں ہمارے ابا کی طرف سے ایک بھائی ہے. کہا اس کو بھی لے کے آنا، دیکھتے نہیں میں کتنا غلہ دے رہا ہوں، اور اگر نہ لے کے آئے تو پھر میرے پاس نہ پھٹکنا. بھائی یاد آ گیا نا، سگا بھائی، ماں کا بیٹا. اللہ اکبر. بھائیوں کی محبت بڑی گہری ہوتی ہے. کاش کہ ہم بھائیوں کی خاطر قربانی دیں، چھوڑ دیں اپنے حق، بھائیوں کی خاطر چھوڑ دیں. اور کہتے ہیں ہم اپنے ابا کو ورغلائیں گے اس کے بارے میں. دیکھیں نا جو پیڑی آتے پڑھ جائیں نا جاتی نہیں ہیں. ہم نے ابا کو ورغلائیں گے اس کے بارے میں، لے کے آئیں گے، فکر نہ کرو. پھر جب جانے لگے تو انہوں نے جو پیسے لیے تھے ان سے تھوڑے بہت پیسے بوروں کے اندر ہی ڈال کے سی دیے. جب وہ پہنچے انہوں نے کہا ابا جی دیکھو یہ کیا، پیسے بھی واپس مل گئے، اتنا اچھا بادشاہ، ہمارے بھائی کو ساتھ بھیجو. یعقوب علیہ السلام کہنے لگے یہ اس طرح اعتبار کروں تم پہ جیسے یوسف پہ کیا تھا اور اس کو تم نے کہا کہ بیڑیا کھا گیا. مجھے تو اب بھی یقین ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، 40 سال گزر گئے. کہتے ہیں ابا جی ابھی تک آپ اس کو یاد کرتے پھر رہے ہیں، میں ہم قسم کھاتے ہیں کہ آپ کے بنیامین کو واپس لے کے آئیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے قسم کھاؤ کہ اگر کوئی مصیبت نہ آ گئی تو تم اس کو واپس لاؤ گے. پہنچ گئے. لیکن بیٹا سارے دروازوں میں سے الگ الگ داخل ہونا، سارے بھائی مل کے ایک دروازے میں سے نہ جانا، نظر لگ جائے گی. تو اللہ کہتے ہیں یہ صرف یعقوب علیہ السلام کے دل کی بات تھی، ورنہ جو چیز ہونی ہوتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے. کوئی چیز کسی کے کہنے پہ رکتی نہیں ہے. پھر وہ جب داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے قریب کیا اور کہا انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس، غم نہ کرو، بما کانوا یعملون، انہوں نے جو ظلم کیے تمہارے سامنے مجھے کنویں میں دھکا دیا تھا. اور پھر جب ان کا سامان تیار کیا تو اپنے ساتھی سے کہا کہ میرا جو سونے چاندی کا پینے والا پیالہ ہے، پہلی امتوں میں جائز تھا، ہماری نبی کی امت میں سونے چاندی کے برتن جائز نہیں ہیں، حرام ہے، تو وہ اس میں ڈال دو کسی بورے میں. اور بورا کس کا ہوگا؟ بنیامین اپنے سگے بھائی کا. سگے اور ستیلے میں فرق تو ہوتا ہے نا.
اللہ نے اس قصے میں بتایا ہے کہ ستیلوں اور سگوں میں بھی فرق ہوتا ہے، اور اللہ نے یہ بتایا ہے کہ بھائیوں میں بھی حسد ہو سکتا ہے، اور اللہ نے بتایا کہ رشتوں میں بھی خون سفید ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے یہ بتایا ہے کہ بالآخر قربانی دینے والے ہی عزتیں پاتے ہیں، جیسے حضرت یوسف کو عزت ملی ہے۔ خیر، وہ چلنے لگے تو انہوں نے کہا ٹھہرو تم چور ہو۔ انہوں نے کہا استغفر اللہ، ہم چوری کرنے تھوڑے ہیں، ہم تو روٹی سے ترس رہے ہیں، آپ نے ہمیں غلہ دیا، ہم چور کیسے ہیں؟ اس کا ہمارا بادشاہ کا پانی پینے کا جو ڈول ہے، جو ڈبہ ہے، وہ گم ہو گیا، تم لوگوں نے چوری کیا۔ انہوں نے کہا جس نے پکڑا اس کو پکڑو۔ اس نے کہا نا تم سزا دو۔ اس نے کہا جی جس کے بورے سے نکلا ہے اس کے اپنے پاس رکھو، 1 سال سزا ہوتی تھی پہلے چوری کی، کہ جس کے بورے سے نکلے نا وہ 1 سال ادھر ٹک جاتا، اس سے کام شام لو، صفائیاں کراؤ، یہ وہ چوری کی سزا یہ ہوتی تھی۔ نکالتے انہوں نے دوسرے بورے کھولے، اینڈ پہ اپنے بھائی کا بورا کھولا، نکال لیا۔ اس نے کہا اچھا یہ چور ہے نا، اس کا ایک بھائی تھا یوسف، وہ بھی چوریاں کرتا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بڑے برے لوگ ہو تم، اور بات دل میں رکھ لی، صبر کر گئے کہ چلے میرے بھائی ہیں، جاتے جاتے مجھ پہ بھی الزام لگا دیں۔ چلے گئے، بڑا بھائی رک گیا، کہتا میں تو نہیں جاتا، میں نے تو ابا سے وعدہ کیا تھا کہ بھائی کو ساتھ لے کے آؤں گا، جب تک میرا باپ اجازت نہ دے دے یا اللہ کوئی فیصلہ نہ کر دے میں ادھر ٹک گیا۔ یہودا بڑا بھائی تھا، بڑے بھائی نے ذمہ داری ادا کرنی ہوتی نا، اس نے وعدہ کیا تھا۔ چلے گئے، جا کے کہنے لگے ابا جان آپ کے لختے جگر نے چوری کی۔ یہ نہیں کہا ہمارے بھائی نے چوری کر لی، ایسے بگڑے ہوئے تھے کہ ابا جان ان ابنک سرق، آپ کے بچے نے چوری کی ہے، پوچھ لیں لشکر سے۔ کہا انہوں نے یوسف یعقوب علیہ السلام نے تمہارے نفسوں نے پھر کوئی شرارت چلی ہے، اللہ مجھے صبر دے دے، میرا اللہ ہی میرا مدد کرنے والا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس طرف پلٹ کے کہنے لگے ہائے میرا یوسف، دوسرا بیٹا بھی گم کرا کے کہتے یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف، وابیضت عینا، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں، من الحزن، غم کی وجہ سے، فہو کظیم، روئی کے مٹھے کی طرح اتنے سے ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ کہنے لگے پھر بیٹے اتنے غم میں اپنے ابے کو کیا کہتے ہیں، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، اب بس یوسف کو یاد کر کر کے ہلاک ہو جانا۔ کہنے لگے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ لوگو میرے بچوں میں اپنے غم و اندوہ کا شکوہ صرف اللہ سے کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ جانتا ہوں اپنے رب کی طرف سے جو تم نہیں جانتے، کیونکہ وہ نبی تھے۔ اور یہ کہ اگر یوسف شہید ہو چکے ہوتے تو وہ اللہ ان کو وحی کر دیتے نا، تو وحی نہیں آئی، انہوں نے کہا پھر میرا بیٹا زندہ ہے۔ پھر کہنے لگے جاؤ میرے بیٹو یوسف کو ڈھونڈو جا کے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، کیونکہ رب کی رحمت سے کافر نا امید ہوتے ہیں۔ اور پھر جب وہ تیسری دفعہ گئے حضرت یوسف کے پاس اور کہنے لگے یہ چھوٹی سی ہم کمائی لے کے آئے ہیں، تو بڑا نیک ہے، ہم پہ صدقہ کر دے، ہمارا باپ بوڑھا ہے، تمہاری مہربانی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ انہوں نے کہا بھائی ہیں، انہوں نے کہا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہنے لگے یہ قصہ تو ہمارے سوا کسی کو پتہ نہیں تھا، یہ یوسف تو نہیں ہے کہیں؟ کہ تم یوسف تو نہیں ہو؟ قال انا یوسف، انہوں نے یہ نہیں کہا میں بادشاہ ہوں، کنگ ہوں، نبی کا بیٹا ہوں، انہوں نے کہا ہاں میں یوسف۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا اپنے عہدوں پہ نہیں مرتے، وہ اپنا تعارف اپنے نام سے بھی کروانا پسند کرتے ہیں۔ مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، کوئی سفیر آتا تھا روم سے کافروں کا، وہ کہتا محمد کون ہے تم میں سے؟ تو آپ علیہ السلام یہ نہیں کہتے تم نے پروٹوکول کیوں نہیں دیا؟ صحابہ تو آپ کے وضو کا پانی اور تھوک بھی زمین پہ نہیں کرنے دیتے تھے، اتنی عزت، منہ پہ مال لیتے تھے بابرکت۔ تو آپ کہتے تھے میں ہوں محمد، بیٹھو، اتنی سادگی۔ کہتے ہیں ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، ہم پہ اللہ نے کرم کیا ہے، جو تقویٰ کرے اور صبر کرے اس کو اجر ملتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے تمہیں ہم پہ ترجیح دی ہے، اے یوسف ہمیں معاف کر دے، بہت ظلم کیا ہم نے تم پہ۔ انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی سختی نہیں، جاؤ معاف کیا۔ بڑے لوگوں کے لیے جگر بڑا رکھنا پڑتا ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی نے غزوہ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح کر لیا اور آپ پہلی دفعہ مدینہ سے مکہ گئے تھے اور سارے کفار ڈر رہے تھے، تلواریں کھڑی تھیں، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ آج محمد نے سب کو قتل کر دینا ہے، تو آپ نے فرمایا بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا گمان ہے؟ انہوں نے کہا نیک، تیرا باپ بھی نیک، تیرا دادا بھی عظیم، عبداللہ اور عبد المطلب، تو خیر کی نسل میں سے، تو سخی، تو عطا کرنے والا، تیرے جیسا عظیم سپوت ماں نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ، یوسف نے جو اپنے بھائیوں سے کہا تھا میں بھی اپنی قوم مکہ سے کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم، آج مکہ میں کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آپ نے مکہ فتح کرنے سے پہلے دلوں کو فتح کیا تھا۔ آج کیا بات ہے، ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ دل صاف نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ میرا باپ نبینہ ہو گیا، میری قمیض لے جاؤ۔ نبی کی قمیض بھی تو معجزہ ہوتا ہے نا، وہ لے گئے، کہا آنکھوں پہ لگانا۔ ادھر سے بندہ چل پڑا ہے، ادھر جو بھائی پاس بیٹھا تھا یعقوب علیہ السلام کے، ان کا بیٹا
یعقوب کہتے ہیں مجھے لگتا ہے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کدھر ہے؟ فلسطین میں بیٹھے ہیں, مصر سے قمیض لے کے بندہ چل پڑا بادشاہ کی, یوسف علیہ السلام کی. کہا میرے ابا کی آنکھوں میں ڈالو, آنکھیں واپس آ جائیں گی. نبینا ہو گئے تھے رو رو کے. تو کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. انہوں نے کہا تھا وہ ہمیشہ ایسی گمراہی کی 17 بترے کی باتیں کرتے رہو گے. انہوں نے کہا بیٹا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ابھی یہ بات کر رہے ہیں, وہ تھوڑے دنوں بعد وہ پہنچا خوشخبری دینے والا, اور اس نے آنکھوں پہ ڈال دی قمیض, نظر واپس آ گئی. انہوں نے کہا بیٹا سناؤ. میں نے کہا نہیں تھا. پھر واپس لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام, اپنے ابا کو بلا لیا سارے, ان کو تخت پہ بٹھایا, ماں باپ کو, بیٹے نیچے, بھائی 11 کھڑے ہوئے. صاحب نے سجدہ کیا, پہلی امتوں میں جائز تھا. تو کہا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے کہ 11 ستارے یعنی 11 بھائی, اور چاند اور سورج یعنی ماں اور باپ. ماں چاند, ماں ٹھنڈک ہوتی ہے نا, ماں. سورج ذرا تپ جاتا ہے تھوڑا سا, جیسے باپ تپ جاتا ہے, تو سورج باپ ہے, یہ دونوں سجدہ کر رہے ہیں ایسے جھکے. تو یہ خواب کی تعبیر. پھر یوسف علیہ السلام دعا کی, اللہ سب کچھ ہو گیا, نبوت مل گئی, خوابیں پوری ہو گئی, ماں باپ مل گئے, بھائی آ گئے, اب مجھے اپنے پاس بلا لے اور خیر سے بلا لے. پہلا نبی جس نے اللہ سے ملنے کی دعا کی ہے. پھر وہ فوت ہو گئے, اور یعقوب علیہ السلام آپ کی زندگی میں فوت ہوئے تھے. انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میں مروں تو میری میت فلسطین میں دفن کرنا, جو نبیوں کی زمین ہے, بیت الاقصیٰ, مسجد اقصیٰ. تو پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو لپیٹ کے اونٹوں پہ بٹھا کے سواری پہ فلسطین لے گئے تھے. اور پھر اینڈ پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, علی بصیرت پر, دلائل پر, انا ومن اتبعنی, میں اور میرے فالورز, وسبحان اللہ, اور اللہ پاک ہے, وما انا من المشرکین, اور میں مشرک نہیں ہوں. تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ آیتیں ہیں کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب, اہل عقل والوں کے لیے نشانیاں, ان کے عقل والوں کے لیے اس قصے میں. ما کان حدیثا یفترا, جھوٹی بات نہیں ہے, ولکن تصدیق الذی بین یدیہ, پہلی کتابوں کو سچا کہنے والی کتاب ہے, وہ تفصیل کل شیء, ہر بات کی تفصیل ہے, وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون, اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے رحمت ہے. تو اس کے بعد سورۃ الرعد ہے. رعد کا مطلب ہے کڑک, یہ جو کڑک ہوتی نا, تھنڈر, بجلی. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. الف لام را, یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی, اللہ کی کتاب کی, اور وہ رب جس نے اور وہ جو نازل کیا گیا من ربی کا, آپ کے رب کی طرف سے, نبی علیہ السلام, الحق, وہ سچ ہے, ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن اکثر لوگ مومن نہیں ہوتے. اللہ نے آسمانوں کو کھڑا کیا ہے بغیر ستونوں کے, اور پھر عرش پہ مستوی ہوا, کیسے وہ ہمیں معلوم ہے, مگر اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے. یہ پتہ ہے کہ عرش پہ مستوی ہے, اللہ عرشوں پہ ہے, عرش پہ ہے, لیکن کیسے ہے اس کی کیفیت نہیں پتہ. اور زمین و آسمان میں, اور سورج چاند کو تمہاری خدمت میں لگایا, ہر چیز کا فیصلہ رب کرتا ہے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ, جس نے زمین پھیلائی, وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا, اور اس میں بڑے بڑے پہاڑ اور دریا پیدا کر دیے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ بِهِ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ, ہر پھل کے جوڑے بنائے ہیں. يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, اور رات کو غالب کر دیتا ہے دن پہ, تو اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور زمین میں کچھ ٹکڑے ہیں قریب قریب کے, اور باغات ہیں انگوروں کے, اور کھیتیاں ہیں, اور پھل ہیں اس کے, باغ ہیں اس کے کھجوروں کے. سنوان وغیر غیر السنوان, خوشے چڑھے ہوئے, اور اس کے بغیر بھی. یسقا بماء واحد, ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے سب پھلوں کو. ونفضل بعضها علی بعض, کچھ اچھے پھل کچھ کمزور. فی الاکل, اور فضل ان کے ذائقے میں, ہم کوئی اچھا ذائقہ ہے کچھ کمزور ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, سوچنے والوں کے لیے, عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اور اسی کے بعد فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ توحید ربوبیت بیان کی ہے نا, کھیت کھلیان, بارشیں, پھل, پانی, یہ لوگ دیکھتے ہیں, خود کھیتی اگاتے ہیں. تو فرمایا کہ اس کے بعد بھی تو چلو نا, کہ کرنا کیا, شرک نہیں کرنا. فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں اذا کننا ترابا انا لفی خلق جدید, جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر نئی تخلیق ہمیں ملے گی. اور یہی لوگ ہیں جن کے گلے میں توق ڈال دیے جائیں گے, جہنم میں رہیں گے ہمیشہ. اور یہ جلدی بچاتے ہیں کہ آپ کی طرف عذاب آ جائے, آپ کی طرف سے کوئی یعنی عذاب لے. آپ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ, میرا رب بہت سختی کا مالک ہے, اس طرح نہ کرو. اور کہنے لگے کہ یہ تو کیسی کیسی باتیں کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا انما انت منذر, اے نبی علیہ السلام آپ نہ ڈریں, آپ پریشان نہ ہو, آپ ڈرانے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد, اور ہر قوم میں ایک ہادی ضرور آیا ہے, یعنی نبی. اور پھر فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ مؤنث کے پیٹ میں کیا ہے, اور ووم, رحم کب سکڑتی ہے کب پھیلتی ہے. یہ جو ایمبریولوجی کا علم ہے یہ کہاں سے آ گیا, اللہ کے نبی کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے کہاں میڈیکل سائنس پڑھی تھی, کہاں پڑھی تھی؟
اس کی دلیل ہے نا کہ آپ کو اللہ نے بتایا ہے ماں کے پیٹ کے حرکت کے بارے میں، اس کے اندر جو وارم ہے جس میں بچہ ہوتا ہے وہ سکڑ بھی جاتی ہے اور پھیل بھی جاتی ہے، اسی لیے تو بچہ اس میں بڑا ہوتا ہے، ورنہ تو بڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایمبریولوجی کا علم اللہ کے نبی نے کیسے بتا دیا؟ آپ تو کہیں کسی ہاسپٹل میں نہیں گئے، نہ کبھی آپریشن اس وقت میں زمانے میں ہوا تھا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ جانتا ہے غیب کو اور حاضر کو۔ الکبیر المتعال، بلند اور بڑا ہے، جو تم میں سے سامنے بات کرے یا چھپ کرے اللہ کے سامنے برابر ہے، اور راتوں کو چھپ کے جو کام کرتے ہو اور دن کو جو سر عام کرتے ہو رب کے سامنے ایک جیسا ہے۔ اور اس کے فرشتے ہیں جو تمہارے آگے پیچھے چلتے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے فضل اور حکم سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ وہی جو تمہیں بجلیاں دکھاتا ہے، والذی یریکم البرق خوفا وطمعا، جو بجلیاں دکھاتا ہے کہ کسان کو لالچ ہوتا ہے بارش ہوگی اور منافقین ڈر جاتے ہیں۔ اب اینٹوں کا بھٹا جس کا وہ کہتا ہے یا اللہ بارش نہ ہو، اور جس کی کھیتی ہے وہ کہتا ہے یا اللہ بارش ہو۔ موٹر سائیکل والا کہتا ہے کہ اللہ بارش نہ ہو، گاڑی والا کہتا ہے کہ گاڑی صاف ہو جائے گی۔ یہ بھی ایسے واقعات موجود ہیں۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، بڑے بڑے بھرے ہوئے پانیوں کے بادل اللہ لے کے چلا جاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور وہ رعد اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے۔ کہتے ہیں فرشتہ ہے رعد، وہ جو بادلوں پہ مقرر ہے۔ والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے بھی رب کے ڈر سے تسبیح کرتے ہیں۔ ویرسل الصواعق، اللہ بجلیاں گراتا ہے۔ فیصیب بہا من یشاء، جس پہ چاہے گرا دے۔ وہم یجادلون فی اللہ وہو شدید المحال، یہ رب میں بحث کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تو بہت طاقتور پکڑ والا ہے۔ لہ دعوت الحق، حق کی دعوت رب کی طرف سے ہے۔ والذین یدعون من دونہ، توحید کی صورت ہے یہ، مکی صورتوں میں توحید ہے۔ اور جو رب کے سوا غیروں سے دعائیں کرتے ہیں، پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کا کبھی بھی جواب نہیں دے سکتے۔ اور جو غیر اللہ کو پکارتا ہے اس کی مثال سن لیں، الا کباسط کفیہ الی الماء، کوئی بندہ پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے دونوں، لیبلغ فاہ، تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، بلائے اس کو، آ جاؤ آ جاؤ میرے پاس، میرے منہ کو پانی لگ جاؤ۔ وما هو ببالغہ، وہ کبھی اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ان کافروں کی پکار گمراہی میں جاتی ہے۔ زمین و آسمان میں سب چیزیں رب کو سجدہ کرتی ہیں، اور فرمایا کہ کچھ برابر نہیں، دیکھ لیں، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا ان لوگوں نے جو شرکاء بنا رکھے ہیں، کیا ان شریکوں نے رب کی تخلیق جیسی کوئی چیز بنائی ہے؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ وہو الواحد القہار، اور واحد اور قہار ہے، جس نے آسمان سے اتنا پانی نازل کیا کہ وادیاں بھر گئیں، حتیٰ کہ پانیوں کے اوپر جھاگ آ گئی۔ اور اسی کی دوسری مثال ہے سونے کی۔ آگ کو جب سونے کو آگ پہ پگھلاتا ہے سونار، تو اس کے اندر جھاگ بنتی ہے۔ جھاگ کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں بہت سونا ہے، پانی کے اوپر سمندر جھاگ کو دیکھ کے کہتے ہیں بہت جھاگ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہے وہ اڑ جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں نفع والی چیز ہے وہ باقی رہتی ہے۔ جب سونے کی جھاگ اڑ جائے تو نیچے گولڈ باقی رہتا ہے، اور پانی کی جھاگ اڑ جائے تو پانی باقی رہتا ہے، نفع والی چیز۔ ایسے ہی حق باقی رہتا ہے، اور باطل جھاگ کی طرح ہوتا ہے، اس کی کثرت سے نہیں ڈرنا چاہیے، وہ اڑ جاتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو کہے کہ رب کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا، کیا وہ ٹھیک ہے، یا وہ اندھا جس کو کچھ پتہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن آنکھوں کی روشنی ہوتی ہے، قرآن دل کا نور ہوتا ہے۔ اور فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، اہل عقل ہی باتیں سمجھتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو رب کا عہد پورا کرتے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق، اور پکا وعدہ توڑتے نہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ، جو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں۔ ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، رب سے ڈرتے ہیں اور بڑے برے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں۔ اور وہ رب کی خاطر صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہ عقل مند ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ جنتیں ہوں گی عدن کے باغ ہوں گے، اس میں جائیں گے، اور ان میں سے نیک جو ان کے بیوی بچے ہیں وہ بھی ساتھ ہی مل جائیں گے۔ یہ آیت بڑی زبردست ہے کہ آپ جب جنتوں میں جائیں گے تو اکیلے تو نہیں دور رہنا، تو آپ کے بیوی بچوں میں تھوڑی بہت جو کمزوری ہے ان کو بھی معاف کر کے اللہ پیچھے بھیج دے گا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہے رزق پھیلاتا ہے، جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے۔ اور فرمایا مومنوں کو دل کو چین اللہ کے قرآن سے ملتا ہے۔ اور اگر قرآن اس طرح ہوتا کہ پہاڑ چل پڑتے اور
زمین پھٹ جاتی اور مردے اس سے بول پڑتے تو پھر یہی قرآن ہوتا. لیکن وللہ الامر جمیعا، یہ سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یہ کہتے ہیں یہ کر دو وہ کر دو، یہ سارے واقعات اللہ کر بھی دے تو کفار سمجھتے نہیں ہیں. اور اے نبی علیہ السلام پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی لوگوں نے مذاق کیا، تو پھر کیا ہوا، پھر ان کو میں نے پکڑ لیا تھا جو مذاق کرتے تھے. اور جو مومنوں کی مثال ہے جنت کی، ان کو جو جنت ملیں گی اکلھا دائم وظلھا، اس کا سایہ بھی ہمیشہ رہے گا اور اس کا پھل بھی کبھی ختم نہیں ہوگا، 12 مہینے ہمیشہ رہے گا. اور یہ جنت کی مثال ہے. اور آپ علیہ السلام سے پہلے بھی ہے نبی علیہ السلام، ہم نے نبی بھیجے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ نبی ہونا چاہیے اور جن ہونا چاہیے. ان سے کہو پہلے پیغمبروں کی اولادیں بھی تو تھیں، کھانا بھی تو کھاتے تھے. اور اگر ہم آپ کو فوت کر دیں یا آپ کو وہ دکھا دیں جو عذاب یہ مانگ رہے ہیں تو یہ ہم کر سکتے ہیں. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کے ذمے دعوت و تبلیغ ہے، آپ کے ذمے ابلاغ ہے، پہنچانا، اور ہمارے ذمے حساب ہے. یہ دیکھتے نہیں کہ زمین ہم ہر طرف سے تنگ کرتے چلے جاتے ہیں ان کے اوپر. تو یہ چیز ہے. اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہو جاتی ہے 13ویں پارے میں ہی، اور یہ بھی الف لام را سے شروع ہوتی ہے. اور ابراہیم صورت میں بھی توحید کا کثرت سے ذکر ہے، اور شروع میں دنیا کی بے رغبتی کا ذکر ہے. اور جو بھی رسول ہم نے بھیجا الا بلسان قومہ، اس کو اپنی قوم کی زبان میں بھیجا. تبلیغ اپنی قومی زبان میں کرنی چاہیے. اور موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ لوگوں کو گمراہی سے باہر نکالے. اور فرعون کا قصہ ہے، اس کے بعد فرعون کا قصہ ہے اور نبیوں کا ذکر ہے. پھر فرعون کو جو بات کی کہ تم نبیوں کا انکار کیوں کرتے ہو، اس نے ظاہر تکبر کیا اور کہا کہ اپنی بستی سے ہم تمہیں نکال دیں گے. اس کے یعنی جب کوئی بات نہ چلتی ہو، حضرت نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت صالح اور ہود کا، ان کو کہہ لیں گے ہم بستیوں سے نکال دیں گے. جب کوئی دلیل کام نہ آئے تو پھر وہ کہتے ہیں جی مار دیں گے. یہ پرانی ایک عادت ہے کفار کی کہ جب ان کو دلیل نہ ملے نا تو اس طرح ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں جب ہم جہنم کے عذاب میں پھینکیں گے تو نہ آگے کا رہے گا نہ پیچھے کا، اور پانی پیے گا گھونٹ بھر بھر کے، لیکن اس سے اس کی انتڑیاں کٹ جائیں گی، نہ اس سے پیاس بجھے گی نہ کچھ. اور فرمایا کافروں کے عمل کی مثال اس میں دی گئی ہے، ایسے جیسے کرماد اشتدت بہ الریح، ایسے ریت کا ٹیلا اس پہ شدید طوفان آئے تو اس کے ریت کے فی یوم عاصف، شدید آندھی کے دن، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو چیزیں پڑی ہوں گی سب اڑ جائیں گی، ریت بھی اڑ جائے گی. ایسے ہی کفار کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے. وذالک ذالک والضلال البعید، بہت دور کی گمراہی ہے. اور شیطان جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ لوگوں اللہ نے جو وعدہ کیا تھا میرے ساتھ وہ تو پورا ہو گیا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا میں نے وہ وعدہ خلاف کیا، اور میرا تم پہ کوئی بس نہیں تھا، وہ تو میں نے تمہیں بلایا اور تم میرے پیچھے آ گئے. شیطان وہاں بھی لوگوں کو غداری کرے گا، چھوڑ دے گا تنہا، اور میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا اور تم میرے کچھ کام نہیں آ سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے جس کے ساتھ حضرت ابراہیم کو بھیجا تھا. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ دیکھا نہیں کہ کلمہ طیبہ کی مثال پاکیزہ درخت جیسی ہے جو کھجور کا ہے، جس کی جڑیں بے حد مضبوط ہیں اور شاخیں آسمانوں کی طرف ہیں، اور ہر وقت وہ اپنا پھل دیتا ہے. اسی طرح مومن ہر وقت بااخلاق رہتا ہے. اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے. اور برے کلمے کی مثال ایسے فضول سی جھاڑی کی ہے جو ایک روڑی کے اوپر اگی ہوئی ایسے ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. اور کفار نے جب نعمت کے ساتھ کفر کو بدلا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، یعنی توحید کے ساتھ انہوں نے شرک کو بدلا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان، شمس و قمر، ستارے سب تمہاری خدمت میں لگائے ہیں. وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور جو کچھ بھی تم مانگتے رہتے ہو اللہ نے اس میں سے تمہیں ضرور دیا ہے. وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، رب کی نعمتیں شمار کرنے پہ آؤ تو گن نہیں سکو گے. ان الانسان لظلوم کفار، انسان بہت ہی ظالم اور بہت ہی ناشکرا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ پہلے دعا کی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ یہ شہر امن والا بنا دے مکہ، واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میرے بیٹوں اور میری اولادوں کو بھی بت پرستی سے بچانا. اے اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو تباہ کیا ہے. پھر کہا کہ یا اللہ میں یہاں اپنی اولاد کو لے کے آیا ہوں بیت اللہ کے پاس جہاں کچھ گھاس بھی نہیں اگتی. حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل چھوٹے دودھ پیتے بیٹے کو چھوڑ دیا. یا اللہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن تیرا سہارا ہے. یا اللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نمازی بن جائیں، اندازہ کریں. اور پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پھر اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے کہ رب کو غافل نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب.
یہ پہنچانا تھا لوگوں کی طرف نصیحت کی بات، تاکہ یہ اس سے ڈر جائیں اور جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑیں۔ یہاں تک 13ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ پیش کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي.